اچھا میں اسٹارٹنگ میں ذرا جو بہاولپور کا سب سے امپورٹنٹ کیس ہے اس سے ہم بات اسٹارٹ کرتے ہیں. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے بارے میں کیس آیا, اس کیس کی کچھ ڈیٹیلز جو اس وقت دیکھیں ہمارے پاس انفارمیشن وہی ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ ہے. مین اسٹریم میڈیا اس کو اس طرح نہیں اٹھا رہا جتنا سوشل میڈیا پہ شور مچا ہوا ہے. اینڈ سوشل میڈیا پہ جب بھی کوئی خبر آتی ہے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ دونوں سائڈس کو سن لیں, جو لوگ جتنے بھی فریق ہیں ان کی ساروں کی بات سنیں, اور کبھی بھی ریش فیصلہ نہ کریں, بلکہ بڑے معتدل طریقے سے آپ کو جو ہے نا ہر چیز کو لینا پڑتا ہے, اور جب تک آپ کے پاس ایویڈنس نہ آ جائے. میں نے اس میں کیا کیا, میں نے یہ کیا کہ بہاولپور یونیورسٹی کے کچھ لوگوں سے رابطہ کیا, اس کے علاوہ جو لوگ کچھ بہاولپور میں رہتے ہیں ان سے رابطہ کیا, اور ان سے آن گراؤنڈ سچویشن کا پتہ لگایا کہ بھئی آپ کو کیا لگ رہا ہے, واٹس گوئنگ آن. پھر کچھ ڈاکیومنٹس میرے تک پہنچے, کچھ FIRs کی جو تھیں اور جو انیشل رپورٹس تھیں یونیورسٹی کی طرف سے وہ پہنچی, تو اس کی بیسس کے اوپر لگ یہ رہا ہے. اینڈ باقی تو یہ ہے کہ جب اس کو کیس کو ٹرائی کیا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ ہوا کیا تھا. لگ یہ رہا ہے کہ ایک اس میں منسٹرز بھی انوالوڈ ہیں, کوئی ایکٹنگ منسٹرز انوالوڈ ہیں, سرونگ منسٹرز انوالوڈ ہیں, ان کے بچوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. سو اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ ابھی دیٹ اسٹل انڈر انویسٹیگیشن. سو کہا یہ جاتا ہے کہ پولیس نے ایک شخص کو پکڑا جس کے پاس سے کچھ نازیبا قسم کا کانٹینٹ برآمد ہوا ان فارم آف ویڈیو, اور اس کے پاس کچھ ڈرگز وغیرہ بھی تھے. وہاں سے یہ سارا ڈبہ جو ہے وہ کھلتا ہے, پینڈوراز باکس کھلتا ہے, ایک بندے سے دوسرا بندہ, دوسرے سے تیسرا. اور ان شارٹ یہ ہوا کہ کچھ بڑے سینئر جو اہلکار ہیں یونیورسٹی کے اندر, خاص طور پہ جو آپ کے سیکیورٹی انچارج ہیں اور کچھ جو آپ کے وہاں پہ پروفیسرز ہیں, اس کے علاوہ جو کچھ آپ کے ٹریجرر ہیں فار ایگزامپل, ان کا ذکر آیا کہ وہ لوگ جو ہیں ایک رنگ بنا ہوا تھا جو کہ ملوث تھا بہت ہی نازیبا قسم کی حرکتوں میں. وہ حرکتیں کیا تھیں؟ وہ یہ تھیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یونیورسٹی کے اندر جگہ جگہ پر ایک تو CCTV کیمراز ہیں, سرویلنس کیمراز ہیں, اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ بھی اپوائنٹڈ ہیں بائی دا یونیورسٹی جو کہ جنرلی یونیورسٹی کو سرویل کر رہے ہوتے ہیں. وہ سیکرٹ کہہ لو کہ سرویلنس والے لوگ ہوتے ہیں. اور ہوتا یہ تھا کہ یہ جو اعجاز صاحب کی ان کا ذکر کیا جاتا ہے, میجر اعجاز ریٹائرڈ جو کہ سیکورٹی انچارج تھے, انہوں نے بیسکلی کچھ لوگوں کو اپوائنٹ کیا ہوا تھا کہ آپ نے نا اگر آپ کو لگتا ہے کیمپس پہ کوئی نازیبا حرکت ہو رہی ہے, فار ایگزامپل وہ لڑکے لڑکیاں آفن کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور پیار محبت کی باتیں چل رہی ہیں یا کسی ایک جگہ پہ یا دوسری جگہ پہ, تو آپ نے ایسی چیزیں ریکارڈ کرنی ہے. اگر وہ کوئی نشہ کر رہے ہیں, فار ایگزامپل سگریٹ وغیرہ پی رہے ہیں یا کوئی اور اس سے اوپر کا نشہ کر رہے ہیں, تو آپ نے ویڈیو بنا کے مجھ تک پہنچا دینی ہے. تو بیسڈ اپون CCTV فوٹیج اینڈ ادر یہ ڈیٹا ان کے پاس آتا تھا. تو بجائے کہ اس ڈیٹا کو وہ اسٹوڈنٹ افیئرز میں لے کے جائیں کہ بھئی یہ ایک مسئلہ بن گیا ہے, انہوں نے خود سے کارروائی ڈال کے اسٹوڈنٹس کو بلاتے, خاص طور پہ لڑکی کو بلاتے اور کہتے کہ تمہاری یہ فوٹیج برآمد ہو گئی ہے, تم فلاں لڑکے کے ساتھ تھی, تم نے ہاتھ میں نشہ تھا, یہ تھا وہ تھا, جو کچھ بھی تھا یہ ہم نے پکڑ لیا, اب آپ جو ہے برائے مہربانی ہمیں کچھ کانٹینٹ شیئر کریں ورنہ آپ کے امی ابو کو بلا لیں گے. تو یہ ہوتا تھا اوور اے پیریڈ آف ڈیز, لائک فار ایگزامپل پہلے دن بلایا, پھر اگلے دن بلا کے ایک ریٹن ان کو وہ دے دیا کہ جی اب ہم نے آفیشیل نوٹس لے لیا آپ کا اور آپ کی یہ فلاں فلاں چیز برآمد ہو گئی ہے. تیسری چوتھی دفعہ پھر کہا چلیں یہ معاملہ تو اب بہت بڑھ گیا ہے اور اب اس کو ٹھپ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بس آپ پھر ہمارے ساتھ تھرو ہو جائیں, اور پھر یہ کہ جی کوئی ہماری پارٹی ہو رہی ہے اس میں بڑے انفلوئنشیل لوگ ہوں گے, اس میں آپ نے جانا ہے, تو یہ آپ کے لیے اب ایک ریکوائرمنٹ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات آگے لیک نہ ہو. اب لڑکیاں جو ہیں آؤٹ آف پریشر آ کے, وہ زیادہ تر ان میں سے ہاسٹلائٹس تھیں, پریشر میں آ کے کہ جی ماں باپ کو پتہ لگ گیا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, بہت سارے تھریٹس ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم پھر اس کے ساتھ کمپلائی کر لیتے ہیں. تو ایک تو یہ اسٹریم ہے جو کہ اس طرح سے لڑکیاں ایکسپلائٹ ہوئیں. اچھا, اس کے بعد دوسری جو اسٹریم ہے وہ یہ ہے کہ وہ لڑکیاں جو اپنا CGPA امپروو کرنے کے لیے, مارکس امپروو کرنے کے لیے, نمبر لینے کے لیے مختلف ٹیچروں نے ان کو اپرچونٹی دی کہ بھئی اگر آپ کے نمبر بڑھ جائیں گے لیکن اس کے لیے یہ فیورز ہیں, تو انہوں نے اپنا کانٹینٹ ان کے ساتھ شیئر کیا. اس کے کچھ اسکرین شاٹس وغیرہ بھی ہم تک پہنچے. ناؤ دا پرابلم از دس, یہ سارا معاملہ ہو گیا. بعض رپورٹس میں کہا جا رہا تھا جی 5000 سے زائد نازیبا تصاویر اور پکچرز اور ویڈیوز برآمد ہوئیں, کچھ میں کہا 7000 تصاویر. نمبر مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے اس میں مبالغہ ہو سکتا ہے اس میں ایگزیجریشن ہو, وہ تو جب پتہ چلے گا تو پتہ چلے گا. لیکن دا پوائنٹ از کہ دس ہیپنڈ, یہ تو کنفرم بات ہے, دس ہیپنڈ. بالکل, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسا واقعہ پیش آیا یا نہیں آیا, یہ تو ہوا ہے. لوکلز جو آن گراؤنڈ ہیں, یونیورسٹی کے جو لوگ ہیں وہ سارے بتا رہے ہیں جی بالکل ایسا ہی ہوا ہے. لیکن ہاں نمبرز میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے. پرابلم اب یہ ہے کہ آخر یہ جو سسٹم ہے پورا, مطلب میں اس وقت آپ کے سامنے جو پرابلم رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا میس ہے کہ جس کو مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ کس سرے سے ہم اس کو سٹارٹ کریں. فرام دا پوائنٹ کہ بچیوں کو ایکسپلائٹ کرنا, یونیورسٹی میں بچیاں جاتی ہیں تعلیم سیکھنے کے لیے, پڑھنے کے لیے, ماں باپ ان کو بڑے
پیسے لگا کے خرچ کر کے بڑا ہمت کر کے وہاں بھیجتے ہیں کہ جی ہماری بچی پڑھنے جا رہی ہے, ایجوکیشن سیکھ کرنے جا رہی ہے, ہاسٹل میں رہے گی, نام روشن کرے گی. وہاں جا کے درندہ صفت انسان جو ہیں وہ ان کو ایڈوانٹیج لیتے ہیں. اچھا پھر وہ لڑکا لڑکی کا جو ایک نارمل سا افیئر چلتا ہے یونیورسٹیوں کے اندر, یہ ایک اور سوال ہے کہ بھئی یہ جو انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے اس کو آپ کیا کرتے ہیں, ایکسپلائٹ کرتے ہیں بلیک میلنگ کے لیے لڑکیوں کی. اچھا یہ اسی یونیورسٹی کے اندر ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے بتایا کہ تقریباً ابھی کوئی 2-3 ہفتے پہلے وہاں پہ ایک پراپر ڈانس پارٹی ٹائپ ہوئی کلچرل فیسٹیول کے نام پہ, اور اس میں بھی یہی مطلب نشہ بھی چلا, ناچ گانا بھی ہوا. اب اگین وہاں پہ بھی نا لڑکیاں آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ اچھا یہ فلاں تھی, یہ فلاں تھی, ان کو پھر بلیک میل کرنا کہ تمہاری ویڈیوز بھی آ گئی ہیں, CCTV پہ بھی آ گئی ہیں, یہ بھی ہو گیا. تو یہ ایک سارا ایک رنگ ہے جو کہ وہاں پہ بچیوں کو ایکسپلائٹ کرنا, بلکہ کچھ لوگوں نے تو کہا بچے بھی ایکسپلائٹ ہوتے ہیں. نمبرز ابھی اوپر نیچے ہو بھی سکتے ہیں. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ میڈیا میں جو بھی خبر آتی ہے اس کی تصدیق کرنا بڑی ضروری ہوتی ہے, کیونکہ اکثر ایسی نیوز آتی ہیں جن میں نمبرز جو ہیں اوپر نیچے ہوتے ہیں. لیکن یہ جہاں تک واقعے کا تعلق ہے, میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک یونیورسٹی کی بات نہیں ہے. جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان میں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بڑا کامنلی ہو رہی ہیں, انکلوڈنگ ڈرگز, آپ کی یہ جو اپوزٹ جینڈر کے ساتھ ریلیشن شپس ہیں, اور ایون فزیکل ریلیشن شپس, اور پھر ویڈیوز کا بننا, ویڈیوز کا لیک ہونا, اور اس کی بیسس پہ بلیک میل کیا جانا, یہ کوئی نئی نیوز نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے. دوسری طرف مجھے یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہم جو ایک چیز کا کلائمیکس ہوتا ہے برائی کا, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور جب کلائمیکس تک چیز پہنچتی ہے تو ہمارے کان کھڑے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک گاڑی ہے جس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. ایکسیڈنٹ جو ہے بذات خود کہ گاڑی جب لگ جاتی ہے اور وہ ڈیمیج ہوتا ہے, اس کے بارے میں ہم سب جو ہے وہ غمزدہ ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں. لیکن ہم یہ بات نہیں کرتے کہ گاڑی جو ہے وہ اس میں بریک فلوئڈ نہیں تھا, اس کے بریک پیڈز جو ہیں وہ ویئر آؤٹ ہو چکے تھے, ٹھیک ہے, اور اس کی ڈسکس خراب تھیں, اس کا کوئی سسٹم نہیں تھا کہ جس سے وہ شاید سٹیئر ہو سکے, ایکسیڈنٹ کو بچا سکے. یہ ساری چیزیں جانتے بوجھتے ہوئے ہم نے اگنور کی, ٹھیک ہے, اور ایکسیڈنٹ جو کہ پھر انیویٹیبل تھا اس کا ہم نے انتظار کیا, اور جب ایکسیڈنٹ ہوا تو ہم نے شور مچایا. بات یہ ہے کہ فری مکسنگ جو ہے وہ اسلام میں اس کا تو وہ تو الاؤڈ ہی نہیں ہے نا. جو ہم نے پرمیسیبلٹیز ہیں یا جو امپرمیسیبلٹیز ہیں اسلام میں, اس کا ہم نے خیال رکھا ہی نہیں ہے. مخلوط تعلیم بھی آ جاتی ہے اس میں, کہ اس میں ہم انشاءاللہ آئیں گے. لیکن یہ جو کچھ فیکٹرز ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بہت زیادہ امپورٹنس کے حامل ہیں اس اعتبار سے کہ جہاں پہ بھی آپ نے آگ اور پانی, مطلب ایسی چیزیں جو کہ فائر بہت جلدی کیچ کرتی ہے چیز, دو ایسی چیزیں, ان کو اگر آپ نے اکٹھے رکھ دیا اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پھر ڈیمیج نہ ہو, تو آپ اس کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ سمجھنے کی بات تو یہ ہے.